کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وہ انسان ہو، چرند پرند، کوئی بھی ہو، ہر چیز کو موت کا مزہ کرنا ہے۔ ایک دن یہ سب چھوڑنا ہے۔ پوری دنیا کو، جس کو آپ اتنی زیادہ اہم چھوڑ کر چلے گئے، دنیا جتنی جائیداد اتنی دولت تھی سب یہیں پڑی ہیں، لیکن انسان اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ گویا مانو اس طریقے سے انسان جاتا ہے کہ جیسے کہ وہ دنیا میں کبھی تھا ہی نہیں، اس کی یادیں دھندلی ہو جاتی ہیں۔ کچھ ٹائم ایسا بیتتا ہے وہ انسان ذہن سے پوری طریقے سے ہی نکل جاتا ہے۔ تو یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا میں کسی کو نہیں رہنا، پوری لائف کوئی نہیں رہ پایا۔ یہاں سوچے انسان کہ ہم آئے ہیں تو ہمیں موت نہیں آنی، نہیں، موت آنی ہے، ہر حال میں موت آنی ہے، اور موت کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کچھ وقت اللہ ہمیں دے دے تو ہم عبادتیں کر لیں، کچھ وقت مل جائے تو ہم اچھائیاں کر لیں۔ یہ وقت ایسا ہے کہ انسان ڈھیل ڈالے ہوئے اپنے ٹائم میں کہ ابھی تو میری عمر اتنی نہیں ہے کہ ہم اچھائیوں پہ توجہ دیں، نمازوں پہ توجہ دیں، کلام پاک کو پڑھنے پہ توجہ دیں، اس کے ترجمے کو سمجھنے پہ توجہ دیں، لیکن نہیں، انسان ان چیزوں پر دھیان نہیں دے رہا۔ وجہ کیا ہے کہ اس کو موت، اس کو پتہ تو ہے کہ موت آنی ہے، لیکن اسے یہ یقین ہی نہیں ہے کہ سچ میں ٹائم فکس نہیں ہے۔ ضروری نہیں اللہ بزرگی دے آپ کو، ضروری نہیں کہ آپ بڑھاپے کو پا لیں۔ نوجوان ہم لوگوں کے بیچ سے جا چکے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے بڑے، ان کے بزرگ گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو عمر کا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ آپ 10 سال جئیں گے، 20 سال جئیں گے، 25 سال جئیں گے، لیکن آج سے ہی آپ عہد کر لیں کہ جتنا بھی وقت ہے، جتنے بھی سال ہیں، جتنے بھی مہینے ہیں، آپ اچھائیوں میں بتائیں، ہر ایک لمحے میں اچھائی کریں۔ آپ کسی کے لیے بری فیلنگ نہ رکھیں، دل میں بغض کینہ نہ رکھیں، اپنے دل کو، اپنی روح کو، اپنے قلب کو صاف کر لیں، کیونکہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں اللہ نے ان سب کو بنایا ہے، آپ ہی کی طرح وہ بھی ہیں، تو ان کا مسئلہ اللہ اور ان کے بیچ میں چھوڑ دیں، آپ نکتہ چینی نہ کریں۔ آپ کا کام ہے صحیح راستے پہ چلنا اور سامنے والے کو بتانا، اگر اس کو سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آتا تو آپ کو پریشرائز نہیں کرنا ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑنا ہے۔ لیکن زندگی ایسی ہے نا، تو اللہ کہتا ہے نا کہ موت سے لوگ بچتے ہیں کہ موت سے میں بچ جاؤں گا، کچھ لوگ ایسے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ موت ایسی ہے نا کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں تم چھپے ہوگے تو یہ موت تمہیں ڈھونڈ نکالے گی، خواہ آپ سمندر میں ہوں، پہاڑوں پہ ہوں، آسمانوں پہ ہوں، زمین میں ہوں، مکان میں ہوں، کہیں بھی ہوں آپ، تو یہ موت ایسی ہے جو وقت مقرر ہے، کریکٹ اسی ٹائم پہ یہ روح چلی جانی ہے، نکل جانی ہے، خالی بدن رہ جائے گا، وہ بھی مٹی میں دبا دیا جائے گا، مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ بچہ کیا دنیا میں جو آپ نے کیا ہے، آپ نے جو اپنے پیچھے چھوڑا، بس وہی آپ کے ساتھ میں رہے گا، اور اسی کا نام رہتا ہے دنیا میں، جو آپ نے اچھائی یا برائی کی۔ تو انسان کو اسی طریقے کا ہونا چاہیے کہ آپ اگر مسجدوں میں مسلسل جا رہے ہیں تو آپ جب انتقال کریں گے تو پھر وہاں پر آپ کی کمی محسوس ہوگی لوگوں کی کہ فلاں شخص روٹین سے آتا تھا، آج وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ آپ ایسے نہ بنے کہ آپ دنیا میں رہیں نہ رہیں، اگلے شخص کو محسوس تک نہ ہو کہ کوئی شخص میرے بیچ میں نہیں ہے۔ آپ کی اچھائیاں، آپ کے اخلاق، آپ کی عبادتیں ایسی ہوں کہ لوگ آپ سے محبت کریں، آپ کی کمی کو محسوس کریں، کیونکہ مرنا ہے انسان کو، مرنے کے لیے ہی اس دنیا میں انسان پیدا ہوا ہے۔ یہ ایک دنیا امتحان ہے جہاں ہم سب امتحان دینے آئے ہیں، اور یہاں پر امتحان دینے کے بعد میں جو بھی آپ نے لکھا ہوگا اس کا رزلٹ اللہ آخرت میں دے گا۔ اس لیے دنیا میں جب تک رہیں آپ بھلائی کریں، 2 لمحے کا بھی وقت نہیں دیتی۔ اگر انسان چاہے کہ 1 منٹ کے لیے رک جائے زندگی تو میں یہ کر لوں، وہ کر لوں، نہیں، نو، جس وقت آپ کا وقت مقرر ہے بس اس کے آگے آپ کو 1 سیکنڈ نہیں دیا جائے گا، ختم زندگی۔
تو ابھی اللہ نے جو زندگی میسر کی ہے اس کو یوزفل بنائیں، عبادتوں میں لگائیں، ایجوکیشن گین کرنے میں لگائیں، علم حاصل کریں، علم پہ توجہ دیں، دنیاوی نالج گین کریں اور اپنے دین اپنے اسلام کو سمجھیں، اللہ کو راضی کریں، دنیا میں بھی بھلائی چاہیں اور آخرت کی بھی بھلائی دل میں لیں۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری دنیا کامیاب بنائے اور میری آخرت بھی اللہ کامیاب بنا دے۔ یہ دل میں خواہش رکھ کر آپ زندگی میں جئیں۔